بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنا ایک کانسیپٹ آرٹ آف نیور بینگ لیٹ اس کو مکمل کر چکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے کانسیپٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 کویسچنس ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں، اپنے آپ سے کرنے ہیں اور خود کو ہی جواب دینا ہے کہ میں کہاں فال کرتا ہوں۔ میری زندگی میں یہ سچویشن آ جائے تو میری طرف سے رسپانس کیا ہے۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ اف یو ور ٹو لک بیک ایٹ یور لائف ناؤ وڈ یو لائک ٹو سے دیٹ یو ہیو ٹرائیڈ ٹو کریٹ اے میننگ ان یور لائف۔ اگر ابھی آپ کو اپنی زندگی کا فلیش بیک دکھایا جائے، لیٹس سے 25 سال عمر میری گزر چکی ہے اور 25 سال کی عمر کا مجھے فلیش بیک دکھایا جاتا ہے، اس میں آپ 15 مائنس کر سکتے ہیں، بالکل ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے 15 سال وہ تو میرے ناسمجھی کے میں بچپن کے سال تھے۔ تو لیٹس سپوز 15 سے 25 سال تک، 10 سال تک اگر فلیش بیک میں جاتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے گزارے ہوئے لمحات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے گزارے، تو کیا آپ یہ فیصلہ، کیا آپ یہ نتیجہ نکال پائیں گے کہ آپ نے ایک میننگ فل لائف نکالی ہے، آپ نے اپنی زندگی کو بامقصد گزارا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے یس، نو یا آئی ڈونٹ نو میں خود کو جواب دینا ہے۔ اگر تو یس تو بہت اچھی بات۔ اگر آپ میننگ فل لائف گزار رہے ہیں تو اس کو امپروو کریں، اس میں ویلیو ایڈ کریں، اس میں ترقی ہونی چاہیے، اس میں بہتری آنی چاہیے۔ اگر جواب نو ہے تو مجھے پھر ورک کرنے کی ضرورت ہے، مجھے پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جواب نو کیوں آیا۔ اور اگر جواب آئی ڈونٹ نو آتا ہے تو یہ سب سے خطرناک، سب سے ڈینجرس سچویشن ہے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، جو زندگی میرے کنٹرول میں ہے، جس کو میں نے ڈسپلنڈ اور مینجڈ وے میں لے کے چلنا تھا، مجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ میں اس میں کچھ میننگ ایڈ کر پایا ہوں یا نہیں، میں میننگ فل لائف، میں بامقصد زندگی گزار پایا ہوں یا نہیں۔ اسی طرح جو دوسرا سوال ہے جو آپ نے خود سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اف یو ور ٹو لک بیک ایٹ یور لائف ایٹ ٹائم آف یور ڈیتھ، اگر آپ کو مرتے وقت آپ کی زندگی کا تمام تر زندگی جو آپ نے گزاری اس کا فلیش بیک دکھایا جا رہا ہے، وڈ یو لائک ٹو سے ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ یو ہیو ٹرائیڈ ٹو کریٹ اے میننگ ان یور لائف۔ اب مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں ابھی چلے جانا ہے، کچھ سیکنڈز بعد، کچھ منٹس بعد، کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دنوں بعد، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ابھی امیجن کرنا ہے ایک سچویشن کو کہ مجھے موت آ جاتی ہے کچھ منٹس بعد، اور موت کے وقت مجھے اپنی گزشتہ ساری زندگی دکھائی جاتی ہے، ساری ایکٹیویٹیز، سارے کام جو میں نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو کیا میں اپنی زندگی کے متعلق یہ فیصلہ کر پاؤں گا کہ میں نے میننگ فل لائف گزاری؟ تو اس کا بھی جواب آپ نے دیکھنا ہے، یس میں ہے، نو میں ہے یا آئی ڈونٹ نو میں ہے۔ اگر جواب یس میں ہے تو پھر وہی بات ویل اینڈ گڈ۔ اگر نو میں ہے یا آئی ڈونٹ نو میں ہے تو یہ سارے کانسیپٹس آپ کے جواب کو انشاءاللہ لاسٹ تک جب آپ یہ سارے کانسیپٹس دیکھ لیں گے تو آپ کے جواب کو، آپ کے نظریے کو کافی حد تک بدل دیں گے کہ آپ کو زندگی میں کچھ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا، آپ نہیں کر سکے، ابھی بھی موقع ہے، کریں گے، تاکہ جب اس دنیا سے چلے جائیں کچھ چھوڑ کے جائیں، نظریہ چھوڑ کے جائیں، کوئی چیز چھوڑ کے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم یاد کیے جائیں۔ جیسا کہ ایک فیمس کوٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ سم پیپل لیو ایز دے ول نیور ڈائی اینڈ سم پیپل ڈائی ایز دے ہیو نیور لیوڈ۔ کچھ لوگ زندگی میں اس طرح بے لگام ہو کے جیتے ہیں، اس طرح زندگی سے بے پرواہ ہو کے جیتے ہیں کہ کبھی ان کو مرنا ہی نہیں ہے، کبھی ان کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے مر جاتے ہیں، ایسے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کرتے، پیچھے کوئی نظریہ، کوئی ویژن کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے، اور ایسے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جیسا کہ کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح یہاں ایک اور کوٹ یاد آ جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ون ڈے یور لائف ول فلیش بیفور یور آئیز، میک شیور اٹ از ورتھ واچنگ۔ کہ آپ اپنی لائف کی مووی کریٹ کر رہے ہیں، ساری کی ساری اپنی لائف کی مووی بنا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں،
اور ایک دن جب آپ اس دنیا سے جانے والے ہوں گے، اور ایسا ہوتا ہے جب آپ اس دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ کی زندگی آپ کی نظروں کے سامنے آئے گی. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی مووی کس طرح کی بنائی، آپ نے اپنی زندگی کی فلم، آپ نے اپنی زندگی کی ویڈیو کس طرح کی بنائی. کہ آپ بھی اس کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں نہیں؟ کیا وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی، کیا وہ آپ کے لیے بھی ورتھ واچنگ ہے یا نہیں؟ تو زندگی اس طرح کی گزاریں، اپنی زندگی کی ویڈیو اس طرح کی بنائیں کہ وہ کم از کم آپ کے لیے ورتھ واچنگ ہو. ایٹ ویری لاسٹ مومنٹ آپ کے سامنے لمحات آئیں اور آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ میں نے ٹھیک کام کیا، یہ میں نے اچھا کام کیا، یہ میں نے ٹھیک کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت صرف پچھتانا پڑے، اور اس وقت پچھتانے کے سوائے آپ ریپینٹ کر سکیں، اس کے سوا آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. تو زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہماری زندگی اگر ایٹ ویری لاسٹ مومنٹ ہمارے سامنے آئے تو وہ ورتھ واچنگ بن جائے. اور زندگی تو گزر ہی جانی ہے، کہتے ہیں لائف پاسز، لیکن جو میننگ فل لائف ہے، جو مقصد زندگی ہے، اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. میننگ فل لائف از نیڈیڈ ٹو بی ڈیزائنڈ. ہمیں اپنی لائف کو میننگ فل بنانا ہے، اور اسے میننگ فل کس طرح بنانا ہے یہ ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا، ہمیں اس پر ورکنگ کرنا پڑے گی، ہمیں اس پر ایفرٹ لگانا پڑے گی. تو کچھ فیکٹرز اور ایلیمنٹس ہیں جو کہ رسپانسیبل ہوتے ہیں میننگ فل لائف کے لیے، اس کو دیکھتے ہیں. اب اس میں یاد رکھیے گا کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ کریٹیکل فیکٹرز ہیں، اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ایڈ آنز ہیں. ہم دیکھیں گے کریٹیکل فیکٹرز کو، امپورٹنٹ فیکٹرز کو، جو کہ ناگزیر ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ لیٹس سپوز ایک کار ہے، اس میں بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ کریٹیکل ہیں، اور کچھ ایڈ آنز ہیں. جیسے کریٹیکل ایلیمنٹس اس کے اگر بات کی جائے تو انجن اس کا ایک کریٹیکل ایلیمنٹ ہے، اس کے بغیر اس کی ورکنگ پاسبل نہیں ہے. اس کی باڈی، اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل سٹرکچر ایک کریٹیکل ایلیمنٹ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جبکہ ایڈ آنس کی طرف دیکھا جائے تو اس میں جو بہترین قسم کی سیٹیں ہیں، پوشش والی سیٹیں ہیں، وہ ایڈ آنز ہیں. اگر اس کی جگہ پلاسٹک کی ایسے بھی چیئرز رکھ دی جائیں تو اس پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے. اسی طرح کئی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ اوپر سے چھت کی طرف سے اوپن ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کا کریٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ تو ایڈ آن ہے، یہ تو ویلیو ایڈ کر رہا ہے، فردر مزید فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اسی طرح ہماری لائف میں بھی کچھ کریٹیکل ایلیمنٹس اور کچھ کریٹیکل فیکٹرز ہیں، کچھ ایڈ آنز ہیں. ابھی جن کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ سب کریٹیکل ہیں، ان کے بغیر آپ میننگ فل لائف کبھی نہیں گزار سکتے. ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے اسٹریٹجک ویژن، جو دوسرا ہے وہ ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ،